آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کے ہمراہ گلبرگ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مفت علاج ہو، 1 روپے بھی خرچہ نہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے کی اچھی چیزوں کو دیکھ کر جو ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ میری گزارشات ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے، چند صاحب کو تکلیف دیتے رہیں گے، ان کے پاس بھی آتے رہیں گے، باقی دوستوں کے پاس بھی انشاءاللہ آتے رہیں گے، گورنر صاحب کو بھی تکلیف دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ سے ملاقاتیں ہوں گی، اور میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ہیں۔ دیکھیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتوں کو جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم ہوئی، 19ویں ترمیم ہوئی، ججوں کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو ہے پارلیمانی کمیٹی بنی۔ میں 5 سال ڈپٹی اسپیکر رہا ہوں۔ آپ مجھ سے جو حلف لینا چاہتے ہیں میں حلف دینے کو تیار ہوں۔ کبھی مجھے کسی نے لکھی ہوئی تقریر نہیں بھیجی، کبھی مجھے اس وقت کے ہمارے پرنس زرداری صاحب نے یا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے یا راجہ پریشر صاحب وزیر اعظم تھے یا جو بھی ادارے تھے، کبھی مجھے کسی نے بھی فون یا میسیج نہیں کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے یا کیسے نہیں چلانا۔ اور اس وقت بہت سی مشکلات تھی۔ سوات آپریشن بھی ہوا، اسامہ بن لادن کا آپریشن بھی ہوا، 18ویں ترمیم بھی ہوئی، خیبر پختونخوا کو اس میں نام بھی دیا گیا، سب کچھ ہوئی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ تقریریں کس کے پاس آتی ہیں اور کہاں پر لکھی جاتی ہیں اور کہاں پر پڑھی جاتی ہیں اور کون پڑھتا ہے۔ آپ زیادہ بہتر اس پہ بتا سکیں، لیکن میں تو کم از کم میری سیاسی تاریخ میں مجھے تو ابھی تک کسی نے کوئی تقریر لکھ کے نہیں دی، اور میں نہیں سمجھتا کہ آپس میں اداروں کا ٹکراؤ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو اپنے جورسڈکشن میں اگر ہم رہ کر کام کریں گے تو پاکستان بہتری کی طرف جائے گا۔ ہم نے ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کی ہے، ہم نے ہمیشہ ریکنسیلیشن کی پالیٹکس کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 16 مہینے حکومت میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت کی اتحادی جماعتوں کو راضی کیا کہ آپ اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں۔ ہم اس وقت کی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، لیکن اس وقت کی اپوزیشن نے پھر 9 مئی کیا اور آج ایک پینڈورا باکس کھول دیا۔ جو ٹویٹ خان صاحب نے ماشاءاللہ طور پہ جو ہے ہمیشہ، اب ہم جب کہیں کہ ملک دشمنی کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب آپ ہمیں غدار کہلاتے ہیں۔ اگر وہ اون بھی کرتے ہیں کہ یار یہ ٹویٹ میں نے نہیں کیا ہے تو مجھے بتا دیں کب ڈیلیٹ کیا انہوں نے ٹویٹ؟ کل تک میں نے بھی نہیں دیکھی، کل تک تو وہ ٹویٹ موجود تھی۔ اور آپ مجھے دیکھیں کہ ایک شخص اتنا نالائق اور نااہل ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں اپنا ٹویٹر ہینڈل کس کو دے رہا ہوں۔ اگر میں کسی کو دوں گا فار ایگزامپل، پہلی بات ہے کہ مجھے خود استعمال کرنا چاہیے۔ اگر میں کسی کو دے رہا ہوں تو میں اس پہ پکا اعتماد کر رہا ہوں گا، لیکن وہ شخص جو ہے عمران خان نامی شخص، وہ مردم شناس نہیں ہے۔ اس نے اپنا ٹویٹر ہینڈل بھی ایسے شخص کو دے دیا جو اس کو پتہ نہیں ہے کہ یا تو کہے کہ میں نے اس کو کہا ہے یا مانے کہ میں اتنا نااہل اور نالائق ہوں کہ میں کسی شخص کو نہیں چن سکا جو میرا ٹویٹر ہینڈل اچھی طریقے سے چلا سکے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم فارم 45 والوں کی گورنر، ٹھیک ہے، جس کو اعتراض ہے فارم 47 پہ، عدالتیں بھی حاضر ہیں، فورمز بھی حاضر ہیں، ان فورمز پہ جائیں، اپنے ثبوت کے ساتھ جائیں اور اس کے بعد بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ 2018 میں ہمیں کہا جاتا تھا اور آپ کے ذریعے کہا جاتا تھا اور میڈیا کے ذریعے کہا جاتا تھا عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پر جائیں۔ عدالتیں آزاد ہیں، وہاں پر جائیں، عدالتیں جو فیصلہ کریں گی ہم اس کو مانیں گے۔ ہم نے تو عدالتوں کا عدالتی قتل بھی مان لیا تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اور 40 سال بعد ہمیں کہتے ہیں کہ ایک عدالتی قتل ہوا۔ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس آ سکتے ہیں؟ کیا آپ ان کو واپس لا سکتے ہیں؟
کہ آپ کہیں کہ نہیں وہ جو ہم سے سوری کہہ دیں اور غلطی ہو گئی، ایک بندے کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا. لیکن بات یہ ہے کہ جن کو اعتراضات الیکشن پہ، ہم تو اس وقت بھی کہتے 2018 میں آئے آر ٹی ایس کیوں بیٹھا اس پہ تحقیقات کرتے ہیں. تو اس وقت جو ہمیں باتیں بتائی جاتی، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی کو الیکشن اور اس قوانین پہ اعتراضات ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ہیں، پارلیمنٹ فورم ہے جہاں پر چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، ایک جمہوری فورم ہے، ایک آئینی فورم ہے. آپ آئیں پارلیمنٹ میں اپنی تجاویز لے کر آئیں. باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. اب وہ زمانے چلے گئے ہیں جب آپ کسی کے کندھوں پہ آتے تھے، کسی کے بیساکھیوں کے ذریعے آتے تھے. ابھی بھی اشارے کرتے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ہم نے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے جنہوں نے ہمیں پچھلی دفعہ جو ہے ہمیں جو ہے ان کے کندھوں پہ چڑھ کر آئے، ان کے بیساکھیوں کے ذریعے. اگر مجھے آپ موقع دیں گے، اگر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آ رہا ہوں، آپ تھوڑا تسلی کر لیں. میں پتہ ہوں، میں سن رہا ہوں آپ جو باتیں آپس میں بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی جواب کی آپ کو مطمئن کر کے جاؤں گا، فکر نہ کریں. بات یہ ہے جو چیزیں جو ہیں انہوں نے ہمیں کہی تھی، یہی کہا تھا نا کہ آپ نے نیب کا چیئرمین مکمہ پہ کیا، لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے کیا. تو مجھے بتائیں کہ چیف الیکشن کمشنر کس نے اپوائنٹ کیا تھا؟ ذرا کلپ چلائیں نا ذرا. آج تو پیمرا نے بھی ان کو لبرٹی دی ہے. جب وزیرستان کی پہاڑی پہ عمران خان کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ 21 کروڑ عوام میں سے اس سے بہترین میں چیف الیکشن کمشنر نہیں لا سکتا، تو یہ تحفہ تو عمران خان صاحب نے دیا تھا. ایک کمپیٹنٹ شخص ہے، ایک ایماندار شخص ہے. آج ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سیٹیں ہار گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ یہ شخص برا ہے. جو ان کو سیٹیں جتوائے وہ اچھا ہے، جو ان کو سیٹیں ہروائے برا ہے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ محترم محمد کمیشن ہر چیز میں، اگر شہید ذوالفقار بھٹو پاکستان توڑتے تو جو ہمارے فوجی قیدی تھے وہ پاکستان واپس لے کے نہ آتے. پاکستان کے لیے شہید ذوالفقار بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جتنی خدمات ہیں وہ تاریخ میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. اپنا آصف علی زرداری صاحب جب 2008 میں صدر منتخب ہوئے 9 میں، انہوں نے سب سے پہلے بلوچستان کی عوام سے معافی مانگی فیڈریشن کی بنیاد پر. کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے فیڈریشن کے ساتھ اس نے بلوچستان کے ساتھ زیادتی کی تھی؟ فیڈریشن نہیں کی تھی، جس پہ بلوچستان کی عوام یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. اور آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں فیڈریشن کی بنیاد پر، کیونکہ میں یہاں کا پریزیڈنٹ بن چکا ہوں، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. پاکستان کو نظریہ ضرورت کے تحت نہیں چلایا جا سکتا. پاکستان کو جب نظریہ ضرورت کے تحت چلائیں گے تو ایسے ہی ہوگا. جب پاکستان میں سزا جزا نہیں ہوگی، جب 9 مئی والے جو ہیں وہ حکومتوں میں بھی آئیں گے، وزیر بھی بنیں گے، وزیر اعلیٰ بھی بنیں گے، تو پھر یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث تھے ان کو یہ عدالتیں ایسی سزا دیں تاکہ مستقبل میں کوئی یہ نہ سوچ سکے کہ 9 مئی جیسے واقعات ہو سکتے ہیں. شدید گرمی سے چرند پرند اور انسان ہر کوئی ہلکان ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. محکمہ موسمیات کی آئندہ ہفتے بارش کی پیشگوئی کر دی گئی ہے. اسی پر مزید بتا رہی ہیں سامیہ سعید. باغوں کے شہر لاہور میں گرمی کا راج برقرار ہے. صبح سویرے سے ہی شدید گرمی باہر محسوس کی جا رہی ہے. تاحال بھی سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج کم سے کم درجہ حرارت 29 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. البتہ شہر لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق آج ہوا کی رفتار 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 45% تک جا پہنچا ہے. محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ آج دن بھر شہر لاہور کا موسم جو ہے وہ گرم ہی ریکارڈ کیا جائے گا. البتہ آئندہ ہفتے شہر لاہور میں ہلکی بارش کے امکانات جو ہیں وہ ظاہر کر دیے گئے ہیں. اگر بات کی جائے تو شدید گرمی کے باعث تمام تر ہسپتالوں میں جو ہے وہ ہیٹ ویو کاؤنٹر بھی قائم کر دیے گئے ہیں. طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کریں. گھروں سے باہر نکلتے ہوئے اپنے پانی کی بوتل جو ہے وہ ساتھ لے کر نکلیں. موٹر سائیکل سوار اپنے سر کو کسی کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں تاکہ سورج کے تیکھے وار سے بچا جا سکے. جی شکریہ سامیہ. گرمی کے ساتھ خسرہ کی وبا میں بھی اضافہ جاری ہے. 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں خسرہ 2 بچوں کی جان لے گیا. خسرہ سے ہلاکتوں کی تعداد 22 تک پہنچ گئی ہے. لاہور میں خسرہ کے مزید 29 مریض بچے رپورٹ ہو چکے ہیں. متاثرہ بچوں کے حفاظتی ٹیکہ جات سے محروم ہونے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے. محمد بلال سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. جی بتائیے.
جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں خسرہ کیسز میں بدستور اضافہ جاری ہے اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب بھر میں خسرہ سے 2 بچے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ رواں سال میں اب تک خسرہ سے ہلاکتوں کی جو تعداد ہے وہ 22 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب بھر میں خسرہ کے کنفرم کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں۔ محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب بھر میں خسرہ کے 283 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے، جن میں سب سے زیادہ کیسز فیصل آباد میں سامنے آئے ہیں جو کہ 34 ہے، جبکہ لاہور میں 29، شیخوپورہ میں 38، بہاولپور میں 24 اور گجرانوالہ میں 25 جو مشتبہ کیسز ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ جبکہ صوبہ بھر میں اب تک خسرہ سے کنفرم مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 3210 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت پرائمری سیکنڈری خواجہ عمران نذیر کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلی حکومت کی جانب سے جو چھوٹے بچے تھے ان کو خسرہ کی ویکسینیشن نہیں کروائی گئی، جن کی وجہ سے اب بچے متاثر ہو رہے ہیں اور زندگی کی بازی بھی ہار رہے ہیں۔ اس وقت محکمہ صحت کے پاس خسرہ کی سے بچاؤ کی جو ویکسینیشن ہے اس کا مکمل سٹاک موجود ہے۔ والدین کو چاہیے کہ جو 2 سال سے کم عمر کے بچے ہیں اپنے بچوں کو لازمی خسرہ سے بچاؤ کی ویکسینیشن کرائیں تاکہ اس خطرناک موسم میں خسرہ سے بچا جا سکے۔ جی شکریہ بلال۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بچر پنجاب اسمبلی لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلتے ہیں۔ نواز شریف، آصف، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، یہ لوگ جتنے بھی ہیں انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ اداروں کے خلاف بات کی ہے۔ ایک جیل میں بیٹھا ہوا شخص اتنا ان پہ بھاری آ گیا ہے کہ انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ آپ لوگ بتائیں کہ یہ کیسے آپریٹ ہوئے۔ اگر یہ سلسلہ انہوں نے کرنا ہی ہے تو ان کا ریکارڈ بھی پڑا ہے، آپ چیک کریں جا کے۔ دیکھیں یہ اس طرح جو ہیڈ ہنٹنگ ہے اس طرح ان کے اپنے گلے میں پڑ جائے گی۔ پھر رات کو انہوں نے ایک اعلان کیا کہ 15 روپے پیٹرول سستا کیا۔ یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ٹک ٹاکر گورنمنٹ ہے، فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، اور جو پیٹرولیم کا انہوں نے اعلان کیا وہ بھی اسی طرح ہوا کہ رات کو کچھ اور ہوا اور فارم 47 میں تو اس کو کہوں گا اسی پہ عمل درآمد ہو گئے، صبح کچھ اور اعلان ہوا۔ یہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ایک تو اس ٹک ٹاکر پنجاب حکومت نے عوام کا گلا گھونٹا اور انہوں نے روٹی سستی کرنے کے بہانے ایک طبقے کو انہوں نے کسانوں کو پھانسی پہ چڑھا دیا۔ کون سی سبسڈی تھی جو انہوں نے دی ہے؟ انہوں نے ایک طبقے کو پھانسی پہ چڑھایا اور اگر انہوں نے روٹی سستی کی ہے تو اس کی بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی۔ 12.5 کروڑ عوام کو ایک ٹک ٹاکر حکومت چلا رہی ہے پنجاب میں۔ اس کے بعد نیکسٹ بجٹ جو انکار ہے، نیکسٹ بجٹ پنجاب کا میں کیٹیگوریکلی یہ جو کہہ رہا ہوں کہ 655 ارب روپیہ 14,500 کا یہ جو انہوں نے سپلیمنٹری بجٹ دیا تھا، انہوں نے ابھی تک 20% خرچ نہیں کیا۔ سارے پیسے انہوں نے جو پچھلی ان کی جو لیگل کرتے رہے، ان لیگل گورنمنٹ جو سو کالڈ گورنمنٹ تھی اس پہ انہوں نے لگائے، اور نئی سکیمز نئے پروجیکٹ پہ انہوں نے 1 روپیہ نہیں خرچ کیا۔ ان کا جو مدعا ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ ہے صرف پاکستان تحریک انصاف کو دبانا۔ ہم کیٹیگوریکلی ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے۔ ہم سب سے پہلا احتجاج اس آئی جی پنجاب کے سامنے کریں گے جس نے ہمارے ورکرز پہ آئے روز ناجائز FIRs دے رہے ہیں۔ ہمارا جو ورکر نکلتا ہے پنجاب پورے میں، اور میں تمام DPOs کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، RPOs کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ناجائز آئی جی کے ناجائز حکم نہ مانیں۔ میں ناجائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آئی جی نگران گورنمنٹ کا تھا اور آج دن تک یہ بیٹھا ہے، اور صرف اس لیے بیٹھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ آئی جی کر رہا ہے کہ اس کے ورکرز کو یہ ان کے گھروں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کر رہا ہے۔ دوسرا، کل گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری ہوا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے جو آپ کے ریٹائرڈ ججز ہیں ٹریبونل کے لیے، اس کے لیگل جو ہیں وہ آپ کو ابوذر سلمان صاحب بتائیں گے۔ میں اس کا پولیٹیکل بتاتا ہوں آپ کو کہ پولیٹیکل اس کا کیا
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لیسکو کے 2169 میں سے 12 فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر ہونے لگی ہے۔ 7 فیڈرز پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی معطل، 5 فیڈرز مرمتی کام کی وجہ سے بند ہیں، جبکہ کیٹیگری 3 کے فیڈرز پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیئرنگ کی جا رہی ہے۔ تو لیسکو کے 2169 میں سے 12 فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر، 7 فیڈرز پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی معطل ہوئی، 5 فیڈرز مرمتی کاموں کی وجہ سے بند ہیں، جبکہ کیٹیگری 3 کے فیڈرز پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیئرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ تو لیسکو کے 2169 میں سے 12 فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر رہی، 7 فیڈرز پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی معطل، جبکہ 5 فیڈرز مرمتی کام کی وجہ سے بند ہیں۔ کیٹیگری 3 کے فیڈرز پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیئرنگ کی جا رہی ہے۔ اہم خبر کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ لیسکو کے 2169 میں سے 12 فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر ہے، جبکہ 5 فیڈرز مرمتی کام کی وجہ سے بند ہیں اور 7 فیڈرز پر تکنیکی خرابی کی وجہ سے بجلی کی سپلائی معطل رہی ہے۔ کیٹیگری 3 کے فیڈرز پر 3 گھنٹے کی لوڈ شیئرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ لیسکو کے 2169 میں سے 12 فیڈرز پر بجلی کی سپلائی متاثر۔